حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور یہ اس امت پر فرض ہے یہ کام کرنا، اور یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس میں لفظ امت ہے، یعنی ایک جماعت بھی اگر یہ کام کرے گی تو باقیوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہوگا، اور اگر ایک جماعت بھی یہ کام نہیں کرے گی تو سارے گناہگار ہو جائیں گے. جس طرح نماز جنازہ، میت کا غسل، کفن، دفن اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں، جہاں بھی ضرورت پڑے تو باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بحیثیت مجموعی ہر جگہ مسلمان یہ کام چھوڑ دیں، لوگوں کا جنازہ پڑھنا اور غسل، کفن، دفن سارے گناہگار ہوں گے، کیا علماء اور کیا عوام. یہ بالکل سیم مثال ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے فرض رکھا ہے، اس کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیے ہیں. تو فرمایا پہلا کام یہ کہ تم خیر کی طرف بلاؤ، اور دوسرا کام یامرون بالمعروف، امر بالمعروف، یعنی ہر اچھائی کی طرف بلانا ہے، ہر بہتری جو دنیا یا آخرت کی ہے، ہر فائدہ جو انسان کے دنیا یا آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بیچارہ نقصان میں جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کو سمجھانا ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو آپ برباد ہوں گے. ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہم لاہور جامعہ اشرفیہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے کوئی بڑے تعلق والے لوگ لاہور میں بہت کھاتے پیتے لوگ تھے. انہوں نے کوئی پلازا بنانا تھا، 2 3 4 بھائی تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم بینک سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے تھے. تو حضرت سے جب بات کی تو انہوں نے فرمایا یہ سود ہے، یہ کام نہ کرنا، اور یہ تمہاری نسلوں کو کھا جائے گا. یہ جو کچھ بنا ہوا ہے نا، ایک دن پائی پائی کا محتاج کر دے گا تمہیں تمہارا یہ کام مت کرنا. اب ایک چیز نظر آ رہی تھی اس شخص کو، عالم دین کو، کہ یہ ان کی بربادی کا راستہ ہے. اللہ کہتا ہے اس امت کے ان لوگوں کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ خراب ہو جاؤ گے. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ کام نہیں کرنا. ابھی تو بینک خود آپ کے پیچھے پھر کے آپ کو پیسے دیں گے، آپ جائیداد والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو تو بینک ڈھونڈتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک بھائی اڑ گیا، اس نے کہا جی مولویوں کو کاروبار کا کیا پتہ ہے، ان کو تو بس مسجد کا پتہ ہے اور ان کو کیا پتہ ہے. تو بھائی ساری زندگی جب حلال حرام پڑھی ہم نے یا تم نے پڑھی نہیں تو تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تم نے صرف بندے کو پھنسانا اور گھیرنا سیکھا ہوا ہے، کاروبار تو نہیں سیکھا. تمہیں اس سے کیا لگے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ بٹورنا ہے، اس کو تو کاروبار نہیں کہتے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بھائی نے یہ کہا جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاروبار کیا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے، ہم نے نہیں، ہم نے اپنی ترتیب، مجھے پتہ ہے کیسے ہم نے کرنا ہے، ہم لیں گے یہ قرضہ. انہوں نے جا کے لے لیا. کئی سال گزرے اور حضرت نے فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بینک کا سود ان کے اس پلازے کو بھی کھا گیا، ان کے جتنی جائیدادیں اور پلاٹ تھے وہ بھی کھا گیا، ان کا اپنی رہائش کی جو کوٹھی تھی اس کو بھی کھا گیا، اور قرضہ پھر بھی سر پہ ہے. اور اب وہ دن رات وظیفوں پہ وظیفے کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جان نہیں چھوڑ رہی. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب بھی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آئیں گے، اعلان جنگ ہے، سکون کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ معاشرے میں لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لہٰذا تم صرف نمازوں پہ زور نہ رکھنا کہ میں نمازی بن جاؤں، ان کو روکنا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ نہ چلو، یہ صحیح راستہ ہے، اس پہ چلو. کیونکہ ایک شخص بگڑے گا تم نہیں روکو گے، دوسرا بگڑے گا تم نہیں روکو گے، تیسرا بگڑے گا، افراد بگڑتے جائیں گے تو اجتماعی معاشرہ بگڑ جائے گا، اور اس طرح ایک ایک کرتے کرتے پوری امت غلط راستے پہ چل پڑے گی، اور تمہاری پوری ذمہ داری اس میں داخل ہے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کیوں نہیں کیا. یہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، یاد رکھیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس میں زندگی کے تمام اصول اور ہر قدم پر رہنمائی کھڑی ہے. اگر یہ صرف مذہب ہوتا تو مسجد کے اندر تک ہوتا،
عبادت، سجدے، رکوع اور نفل اور اس حد تک اس کا تعلق ہوتا، لیکن اس کو تو دین کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق تیری پیدائش سے بھی ہے، تیری جوانی سے بھی ہے، تیرے بڑھاپے سے بھی ہے، تیری تجارت سے بھی ہے، تیری سیاست سے بھی ہے، تیری تجرد کی زندگی سے ہے، اور ازدواجی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر تو کسی گھر کا ذمہ دار ہے تو یہ پھر بھی تیری رہنمائی کرے گا۔ اگر ایک ملک اور ملت کا ذمہ دار ہے یہ دین، وہاں بھی تجھے کئی پابندیوں میں جھگڑے گا۔ اس لیے فرمایا سنو، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین کا تصور نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اس دین کے علاوہ جس کو اسلام کہتے ہیں کوئی اور دین تلاش کرے گا کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، فلن یقبل منہ، اللہ کہتے ہیں یہ چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی ہمارے دربار میں، ہم اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کہ ہمارے قانون پر چلنے سے تجھے کیا تکلیف تھی کہ تو باقی لوگوں اور ملکوں کے قانونوں کے پیچھے بھاگتا تھا، آخر تو بتا تجھے ہم پر اعتماد کیوں نہیں تھا؟ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رسول کائنات کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ او كما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی برائی دیکھے، معاشرے میں کوئی برا کام یا بری بات سنے یا دیکھے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اللہ نے اسے اس لیول کی طاقت دی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، بھائی اس کو روک دو، یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکیں، تو فرمایا دوسرا درجہ ہے فَبِلِسَانِهِ، کہ اپنی زبان سے روکیں، اس کو کہیں کہ یہ غلط راستہ اور غلط کام ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ شراب پی رہے ہیں، آپ نہ پئیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی پہ بھی اثر غلط، بچوں کی تربیت بھی غلط ہو رہی ہے، اللہ کی بغاوت بھی، آپ نماز کی طرف آئیں۔ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں، اب اس کے درجے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، اتنی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے لازمی روکو اس برائی کو، اور اگر اچھائی کی طرف بلانا ہے تو اچھائی کا حکم بھی اپنی زبان سے دو۔ فرمایا اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اس میں ایک تیسرا درجہ ہے کہ تم اپنے دل سے اس اچھائی کو اچھائی سمجھو اور برائی کو برائی سمجھو، جو برا کام ہو رہا ہے اس کو دل سے برا سمجھو کہ یہ غلط کر رہے۔ ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، آخری والا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس برائی کی برائی بھی پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ کوئی برا نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے جو کچھ ہو، تو پھر ایک حدیث میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ پھر یہ دل سے بھی جو برا سمجھنے والا ہے نا، اس برائی کو، یہ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑا ہے، کمزور ترین ایمان والا شخص ہے۔ لیکن اگر وہ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا تو دوسری حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ بے شک کلمہ پڑھے، داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کہتا ہے ایمان ہے ہی کوئی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، میرے رسول فرما رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سوسائٹی کہاں ہے اور امت اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر رہی ہے، اور ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی آسانی سے بچ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر تم کوئی منکر دیکھو، ینہون عن المنکر، بری بات یا برا کام جو دنیا یا آخرت کے لحاظ سے کوئی شخص یا معاشرہ کر رہے اور تم اسے روکنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس حدیث میں فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی طاقت، قوت اور ہاتھ کے ساتھ اس کو روکو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ذمہ داری حکومت وقت اور ریاست کی ہے کہ وہ اپنا اختیار اور طاقت استعمال کرے گی اور قوت اس برائی کو روکنے کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری میں ہے۔
عام شخص کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھ کے جا کے اگلے کے گریبان کو پکڑ لے. یہ اختیار ریاست کو ہے جو رسول کائنات نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، وہ طاقت کو اس برائی کو روکنے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہی، ان کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں برائی کو چلنے تو نہیں دینا، روکنا تو پھر بھی ہے. تو پھر جو ان کو زبان کی طاقت اللہ نے دی ہے، جو خطیب ہیں، عالم ہے، علماء ہیں، قلم والے لوگ ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، میڈیا پرسن ہیں، فرمایا بولنے والے، اب ان کی ذمہ داری میں وہ چیز داخل ہے کہ وہ اس منکر کا پیچھا کریں اور دنیا کو آگاہ کریں یہ کام غلط ہے، اس کام کے نتائج اچھے نہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں جو رب نے ان کے ذمے لگایا ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے علماء کیوں آواز اٹھاتے ہیں، اگر دین میں تحریف ہوتی ہے علماء کیوں بول پڑتے ہیں، اگر کہیں کچھ غلط ہوتا ہے علماء ممبر سے آواز کیوں اٹھاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فتنہ باز ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ بار بار بولتے ہیں. ارے بھائی تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کی بات کا تو تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں اس چیز کی. یہ ذمہ داری میں داخل ہے کہ اپنی زبان کی قوت کو استعمال تم نے کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے